اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے جو حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں بہت امپورٹنٹ، بڑی اہم حدیث ہے، جس کا تعلق آج کے ہمارے معاشرے میں ہونے والے مسائل، قیامت کی نشانیوں کا تعین کیا گیا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں ایمان کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ بتایا گیا، یعنی تھوڑے مختصر الفاظ کو بڑے جامع انداز سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا۔ بلکہ اس حدیث کو بعض محدثین نے ام الحدیث اور ام السنہ کا لقب بھی دیا ہے۔ اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال بینا نحن جلوس، کہ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے ہم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، ذات یوم اذا طلع علینا راجل، کہ ایک دن ایک انسان نمودار ہوا، شدید و بیاض الثیاب، اس کے نہایت سفید کپڑے تھے، اور شدید سواد الشعر، اور اس کے نہایت سیاہ بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، یعنی اس پر سفر کے کوئی بھی اثرات دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ایسا یعنی جب ہم سفر پہ جاتے ہیں یا سفر سے آتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بال جو تھوڑے الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور آنکھیں تھکی ہوئی ہیں، لیکن وہ جو شخص آیا جس کے نہایت سفید بال، نہایت سفید کپڑے اور نہایت سیاہ بال تھے، اور ان کے چہرے پر بالکل تھکاوٹ، بالکل سفر کے اثرات نہیں تھے، ولا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا تھا، کوئی بھی ان کو نہیں پہچانتا تھا، نہایت اجنبی شخص تھا، حتیٰ یہاں تک کہ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ، اور اس نے اپنے دونوں گھٹنے الی رکبتیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، ووضع کفیہ علیہ فخذہ، اور اس نے ہتھیلیاں جو تھی اپنی گھٹنوں پر، اپنی دونوں رانوں پر رکھی، وقال، اور کہنے لگا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، اب وہ اسلام کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، بتائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام اسلام یہ ہے کہ تشہد لا الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور تو نماز قائم کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور تو زکوٰۃ دے، وَتَصُومِ رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھ، وَتُحَجِّ الْبَيْتَ، اور اللہ کے گھر کا حج کر، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تمہیں اس کے راستے کی طاقت ہے۔ یعنی اسلام 5 ستونوں پر کھڑا ہے، 5 چیزوں پر کھڑا ہے: توحید، اللہ پر ایمان، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آنا، کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، پھر زکوٰۃ، پھر رمضان کے روزے، اور حج اگر تو اس کی طاقت رکھتا ہے۔ قال صدقتا، اس جو بندہ آیا تھا، جو انسان تھا، اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، حضرت عمر نے کہا ہمیں یہ بڑا تعجب ہوا کہ وہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی پھر تصدیق کرتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ 5 چیزوں پر کھڑا ہے، اگر اس میں سے ایک چیز بھی آپ جان بوجھ کے پورا نہیں کرتے ہو تو آپ اسلام کا حق ادا نہیں کر رہا، کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ رب العزت، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کا تو مال ہی پاک نہیں ہوتا، اور جس کا مال پاک نہ ہو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور رمضان کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان ملا، روزے ملے، اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اور حج کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی خطرہ نہ ہو، تمہارے پاس مال و دولت بھی ہو، اور پھر بھی تو حج نہیں کرتا، تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے۔ تو
تو یہ 5 چیزیں ہیں جو اپنے اپنے موقعوں پر ہمیں ادا کرنی ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، اور پھر اس نے سوال کیا ایمان کے بارے میں کہ اے اللہ کے رسول ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمنوا باللہ و ملائکہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، و ملائکہ اور فرشتوں پر، و کتبہ اور رسولوں پر، و رسلہ کتبی کتابوں پر، و رسلہ اور رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، و تؤمنوا بالقدر خیر و شرہ اور تو ایمان لائے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پہ۔ قال صدقتا، پھر اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ یعنی ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، یقین سے ہے، کہ وہ یقین رکھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، اس کے علاوہ اگر وہ چاہے کو فائدہ دینا کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ نقصان دینا چاہے تو کوئی دنیا میں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ عزتیں اس کے ہاتھ میں ہے، ذلتیں اس کے ہاتھ میں ہے، کامیابیاں اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس چیز پر ایمان لانا، اللہ رب العزت پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان، اور ملائکہ اللہ کے فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہیں، جو اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ رسول 1,00,000 کم و بیش 24,000 کے قریب رسول آئے، ان سب پر ایمان لانا، اور اس پر بھی ایمان لانا کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ہاں لیکن ہم ان تمام رسولوں میں فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس میں فرق نہیں کرتے، ہر ایک اللہ کا رسول ہے۔ والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی آخرت قیامت کا دن آنا ہے اور اس میں سزا اور جزا کا حساب لیا جائے گا۔ وتؤمنوا بالقدر اور تقدیر پر بھی کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تیسرا حصہ اس حدیث کا، قال فاخبرنی عن الاحسان، اب وہ شخص جو آیا تھا جس نے نہایت ہی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے نہایت ہی سیاہ بال تھے، جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں جانتے تھے، اس نے سوال کیا عن الاحسان، احسان کے بارے میں، احسان کیا ہے؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ احسان سب سے اچھا بہترین عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ یہ اللہ رب العزت کو ایسے محسوس کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَلَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پس اگر تم ایسی کیفیت میں نہ جا سکو یا تم نہ دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو تم کم از کم یہ تو سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تم اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو تمہاری یہ کیفیت ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال صدقتا، اس نے کہا ٹھیک، اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اور آخری حصہ ہے قال فاخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں، اس گھڑی کے بارے میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بالعلم من السائل، یعنی جس سے سوال پوچھا گیا اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا سوال پوچھنے والے سے، یعنی مسئول جو ہے وہ بھی اتنی ہی جانتا جتنا سائل جانتا ہے۔ قال فاخبرنی، پس اس نے پھر سوال کیا انا ماراتھا، اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے۔ ہاں تو پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تلد الامۃ ربطتها، کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، وان ترا الحفا، اور تو دیکھے گا ننگے پاؤں والوں کو، العراتا ننگے جسم والوں کو، الآلتا اور ناداروں کو، ریاش بکریاں چرانے والے کو کیا دیکھے گا؟ یتوالون فی البنیان، کہ وہ مقابلہ کریں گے اونچی اونچی عمارتیں، اونچی اونچی بنگلے بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی وہ جو نادار تھے، وہ جو غریب تھے، وہ جو چالاک لوگ تھے، وہ پھر پیسے والے ہو جائیں گے، اور جو شریف لوگ ہوں گے، جو متقی لوگ ہوں گے، وہ غریبوں والی زندگی بسر کریں گے۔ یہ ایک چینج آئے گا، معاشی چینج جس کو آپ کہہ لیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ وہ جو کمتر لوگ ہوں گے، وہ جو آج آپ دیکھ لیں جو کتنے کرپٹ لوگ ہیں، جتنے کرپشن میں مبتلا لوگ ہیں، جو نہایت ہی گرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس دولت اور پیسہ اور بنگلے اور گاڑیاں اور ان کو فراوانی ہے، اور جو شریف ہیں، خاندانی لوگ ہیں، شرفا ہیں، جو وہ آج کیسی حالت میں۔ اور جو دوسری نشانی بنائی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں گی، وہ اپنے ماں باپ پہ ایسے روب جمائیں گی جیسے وہ ان کی کوئی غلام ہوگی۔
بیٹیاں خاص طور پہ یہاں پہ بعض محدثین نے فرمایا کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ، کیونکہ بیٹیاں ماؤں کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، اپنے دل کی باتیں ماؤں سے ایک دوسرے سے زیادہ کرتی ہیں، لہٰذا وہ ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کریں گی، پڑھ لکھ کے بھی وہ جاہل ہوں گی، اور وہ جب یہ وقت آ جائے گا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جان لو کہ پھر قیامت پہ نکارہ بجنے والا ہے، جان لو کہ پھر قیامت قریب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پوری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ماں سے بدتمیزی نہ کرنا، ماں باپ کی حکم عدولی نہ کرنا، ماں باپ کا دل نہ دکھانا، پیسے کے پیچھے مت دوڑنا۔ آج جو پیسے والا ہے، آج جس کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق کہ وہ نادار لوگ، وہ گھٹیا لوگ جو پیسے پر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو غریبوں کا حق کھاتے ہیں، جو بیٹیوں کا حق ادا نہیں کرتے، جو غریب اور محتاج اور یتیموں کا مال کھانے پہ گریز نہیں کرتے، وہ جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں ان کے پاس پیسے ہوں گے۔ آخری حصہ جو ہے سمان تعالیٰ کا، پس وہ چلا گیا، فلبستو ملین، میں کچھ دیر وہاں پہ ٹھہرا رہا، کالا یا عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمر، اتدری، کیا تو ان کو جانتا ہے، من السائل، یہ جو سوال پوچھنے آیا تھا، کیا تمہیں ان کے بارے میں پتہ ہے، قلت اللہ و رسول، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، عالم، زیادہ جانتے ہیں، کالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبرائیل، یہ جو شخص تھا یہ جبرائیل علیہ السلام تھا، جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آیا تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے آیا تھا۔ یعنی یہ مکمل حدیث جو سمجھ لے، اس پر عمل کر لے، اس کو پڑھ لے، اس کو جان لے، تو وہ میرے حساب سے اسلام کے پورے دین کو سمجھ لیتا ہے، پورے دین پر عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔